بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حاضرین مجلس، یہ رمضان کی مجلس ہے جس کو ہم سجانے جا رہے ہیں، اور یقیناً اس رمضان کی مجلس میں آپ بھی شریک ہونا پسند کریں گے اور تیاریوں میں لگے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے لیے رمضان سے پہلے کچھ باتیں اگر ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہوگا کہ ہم اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ کیسے استعمال کریں۔ یعنی اٹ از a real opportunity how we maximize our good side of life in Ramadan time, and how we minimize, how we reduce whatever shortcoming we have in our daily lifestyle. So Ramadan is giving us a real opportunity to make us stronger in our iman, stronger in our willing power, and stronger in our commitment. یہ رمضان کی ایک ایسی بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے یہ روزے سابقہ قوموں پہ بھی فرض کیے تھے اور تم پہ بھی فرض کر رہے ہیں۔ اگر آپ مذاہب کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فاسٹنگ کا تصور یہودیوں میں موجود ہے، عیسائیوں میں موجود ہے، اور برت ہندوؤں کے ہاں باقاعدہ اس کا تصور موجود ہے، وہ بھی ایک طرح کا فاسٹنگ کی طرح کی چیزیں ہیں۔ بدھزم میں آپ جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اور یہ محسوس ہوگا کہ یہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سابقہ قوموں کو دیا تھا اور ہم کو دیا ہے تو دونوں میں اب فرق کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہم کو پھر سے دوبارہ دیا ہے کہ دس حکم آف رمضان اور فاسٹنگ واز گیون ٹو پریویس nations through their prophets, but now Allah subhanahu wa ta'ala, when he is reviving his message to by sending last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and giving us an opportunity to survive and to live with Ramadan. So what is the uniqueness of this message through Islam? اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ عمل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہوتا ہے انسان کا، ایک جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ یوں کہیں کہ فارمیٹ۔ جیسے انسان کا ایک جسم ہے، ایک تو جسم ہے جو فزیکل باڈی ہے، اور ایک انسان کی اپنی ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن پورا جسم جو ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو عمل جو ہوتا ہے اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو ظاہری حصہ ہوتا ہے، یعنی جو اس کی شکل ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے اس کی روح، کہ اس کو ہم کر کیوں رہے ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ تو عمل ہوا، لیکن میرا مقصد اس سے کیا ہے؟ میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں تو ملنے کا میرا مقصد اس سے کیا ہے؟ کچھ خالی اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یا اس سے کچھ اچھی باتیں سیکھنا ہے، یا اس کی کوئی خدمت کرنی ہے، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اسلام کے لحاظ سے ہماری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، لیکن خاص طور سے وہ اعمال جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، اس میں تو لازمی طور پر بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر دو چیزیں لازماً ساتھ ساتھ ہوں۔ ایک تو میری نیت اچھی ہو، اس میں اخلاص جس کو ہم کہتے ہیں وہ اخلاص ہو، اور وہ اخلاص اس وقت آتا ہے جب میں اللہ کے ساتھ ایمان کا تعلق بناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میری نیت صرف اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی جس نے روزے کا رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے خالص، اللہ سے اجر سے توقع کرتے ہوئے، اجر کی توقع کرتے ہوئے۔ تو اگر آپ اسے اندازہ کریں کہ انسان کا روزے کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دونوں چیزوں کو بیک وقت نبھانا ہے۔ میں نے دل میں نیت کر لی، کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کوئی نہیں دیکھ سکتا مجھے، یہ میرا اتنا انویزیبل ایشو ہے کہ اگر کسی آدمی نے کبھی 24 گھنٹے میرے ساتھ رہے تو ہو سکتا ہے جان لے، ورنہ بالکل میں چھپا سکتا ہوں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا۔ تو یہ ایسا عمل ہے، تو یہ ایک اندر کی چیز ہے۔ اب اس میں میری خالص اللہ کے ساتھ یہ نیت اس وقت ہوگی جب میں واقعتاً صرف اللہ کے لیے نیت کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں صرف ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھوں، ہو سکتا ہے میرے خاندان نے مجھ پر پریشر ہے، اس کی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے چھپاؤں کہ میں اپنے آپ کو روزہ دار بنا کے رکھوں، چاہے میں روزہ پسند کروں یا نہ کروں۔ تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہوئی کہ میرے اندر کا جو ایمان ہے وہ روزے کے ذریعے سے ثابت ہوگا۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنے والا تو ہر آدمی مجھے دیکھ لے گا، لیکن روزہ رکھتے ہوئے کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لحاظ سے اس کے اندر نیت کی، اخلاص کی اتنی اہم ترین کمپوننٹ پایا جاتا ہے جو اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب رمضان کے روزے میں نے رکھے
فرض کیجئے تو رمضان کے روزے رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس میں ایک پریکٹس کے طور پر رکھ رہا ہوں، ایک عادت پڑی ہوئی ہے، پہلے سے ایک طریقہ بچپن سے سیکھ لیا تھا تو اب دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو، اور ایک معمول بھی بن گیا ہے. پھر دوسری ایک زندگی کا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہمارا رمضان میں بالکل بدل جاتا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان جو ہے مجھ کو یہ بھی موقع دیتا ہے کہ میں جن چیزوں کو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے روزے میں روکا ہے، جن چیزوں سے، وہ تو چند چیزیں ہیں کہ بھئی کھانا پینا میرا بند ہو گیا، میری معمولات جو ہیں گھریلو زندگی کے، میاں بیوی کے معمولات وہ بند ہو گئے، لیکن اور چیزیں تو رمضان میں کر سکتا ہوں. مثلا فرض کیجئے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت کے اندر دھوکے بازی کرنا چاہوں تو کرتا رہوں، تو میرا روزہ تو خراب نہیں ہوگا اس سے. میں جھوٹ بولوں کسی سے، جھوٹی قسم کھا لوں، کسی کو میں دھوکہ دے دوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میرا روزہ چلتا رہے گا. لیکن جو بنیادی طور پر اسلام اس سے چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جب میں نے یہ پابندی اپنے اوپر لگا لی کہ رمضان کے اندر میں نے کھاؤں گا نہیں پیوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزوں سے میں رک گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام چیزوں سے تو مجھے زیادہ اور بنیادی طور پر زیادہ اہمیت کے ساتھ رکنا چاہیے. یعنی when I am avoiding I am abstaining from using what is permissible for me, what is halal for me. Halal food is allowed for me, but now I am not consuming it, I am not eating it. It means what? It means, for example, I supposed to avoid anything which is haram, which is not allowed. So Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا حدیث میں کہ جس آدمی نے روزہ کھانے پینے سے رک گیا، روزہ رکھ لیا، مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور غلط باتیں اس نے نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ بھوکا پیاسا تھا وہ آدمی، اور اس کے روزے کی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو روزے کا تقاضا بنیادی طور پر جو ہے وہ خود بخود یہ مجھ کو یہ بناتا ہے کہ اگر میں اس کو اپنی زبان میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سپوز ٹو بی مائی لیڈر. اٹس سپوز ٹو ڈکٹیٹ می، اٹس سپوز ٹو گورن مائی آل کائنڈ آف ڈیزائرز اینڈ وشز. یعنی Ramadan is my leader in the sense of guiding me toward good thing and controlling me in everything. یعنی یہ رمضان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ رمضان کو جب میں اپنا رہبر مان لیتا ہوں تو پھر وہ مجھے اپنی رہنمائی میں لیتا چلا جاتا ہے. تو وہ مجھ سے صرف اتنا نہیں کہتا کہ تم ان باتوں سے رک جاؤ، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم ان باتوں کا سوچنا بھی چھوڑ دو، تم ان باتوں کے بارے میں قریب تک مت جاؤ. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر تمہیں فرض کرو کہ لڑائی میں غصہ آ گیا، کسی بات سے کوئی بات ہوئی، غصہ آ گیا، اور تم ہو سکتا ہے لڑنے پہ تیار ہو جاتے اس سے، لیکن تمہیں فوراً خیال آنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ دوسرے آدمی سے جو تم سے لڑ رہا ہو اس سے کہ بھائی دیکھیے بھائی میں تو روزے سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رمضان کی طاقت اتنی میرے اندر آ جائے کہ میری وہ چیزیں جو مجھے پروموٹ کرتی ہیں، مجھے مطلب یہ کہ ابھارتی ہیں، مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں کچھ کام کروں، لیکن رمضان کی لیڈرشپ میرے اندر اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ مجھے اس وقت بھی کنٹرول کر لے. تو انسان کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو خرابی کے ذریعے ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر کسی سے حسد ہوتا ہے، انسان کو تکبر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے انسان کو کہ میں دنیاوی چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دے دوں. تو جب انسان ان چیزوں کو رمضان میں روزے رکھنے لگتا ہے تو اس کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو اگر اللہ نے مجھ کو اجازت نہ دی تو میں دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک طرح سے اللہ کے آگے بالکل جھک گیا ہوں. تو تکبر انسان کا جو ہے وہ ختم ہوا. انسان دوسروں کو دیکھتا ہے کہ بہت ان کے پاس ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو اتنا نوازا ہے کہ میرے پاس سب کچھ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے دے دی کہ میں اللہ کے کام کو پسندیدگی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کر رہا ہوں. تو یہ حسد کا درجہ بھی ختم ہو گیا. حرص ہوتی ہے انسان کو کہ سب دنیا میرے پاس سمٹ کر آ جائے، سب مجھے مل جائے. لیکن رمضان مجھ سے یہ کہتا ہے نہیں، دوسروں کے ساتھ شریک ہو، دوسروں کے غم میں شریک کرو. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، اور دوسرے یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی دوسروں کی مشکل میں، مجبوری میں، غربت میں، حاجت روائی میں، مدد میں کام آنے کا مہینہ ہے. تو آپ سوچئے کہ جو انسان دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ساری طاقتیں آج جو ہیں خرابی کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ وہ سمجھتی ہیں کہ ساری طاقت اور دولت اور ہر چیز بس انہی کے پاس آ جائے اور باقی سب لوگ ان کے محتاج ہو جائیں، اور وہ مدد بھی نہیں کریں ان کی، تھوڑا سا چند سکے ان کو اچھال دیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان کو ابھار دو. اسی لیے آپ دیکھیں تو روزے کے تقاضے کا عجیب معاملہ ہے کہ فرض ہم پہ تو تھوڑا سا کیا گیا ہے، مہینے میں، سال میں ایک مہینے کے اندر دن بھر کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ فرض والا حصہ ہے. لیکن رمضان کا ایک اپنا پورا خاندان ہے،
is galaxy. Ramadan itself is a galaxy, it is a long list of fasting. کیسے کہ اب رمضان کے بعد آپ 6 دن روزے رکھ لیجئے شوال میں تو آپ کے 10 گنا کے حساب سے اجر ہو گیا، تو آپ نے گویا سال بھر کے روزے آپ کے برابر ہو گئے، شوال کے 6 روزے۔ اس کے بعد آپ نفل روزے رکھ لیجئے ہر مہینے کے 3 دن، 13 14 15 یا 12 13 14، یہ ایک اور گیلیکسی آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے پیر کو جمعرات کو روزے رکھ لیا، یہ ایک اور گیلیکسی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس کا وہ ہے کہ انسان سے کچھ غلطی ہو گئی، اب کفارہ ادا کرنا ہے، قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھائی، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ آپ 3 روزے رکھ لیجئے، تو روزہ جو ہے وہ پھر انسان کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ کسی موقع پر اللہ کا نذرانہ مان لیتا ہے کہ میری فلاں خوبی خواہش پوری ہو گئی تو فلاں کام کروں گا، تو روزہ اس وقت آپ کی مدد کو آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ انسان جو ہے جب اس روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر روح کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو میں نے بتایا تھا کہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے انسان، تو جسم کی ضرورتوں کو میں تھوڑے دیر کے لیے پیچھے کر دیتا ہوں تو میری روح کو غذا مل جاتی ہے، اور جب روح کو غذا مل جائے تو وہ طاقتور ہو جائے گی۔ اور فرق کیا ہے کہ جسم جو ہے میرا وہ دنیا سے بنا ہے، دنیا کی چیزوں سے بنا ہے، تو جسم دنیا کی طرف کھینچتا ہے، لیکن روح اللہ کا ایک آسمانی حکم ہے، تو وہ روح جو ہے انسان کو آسمان کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب وہ طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کا جسم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہلکا پھلکا ہو کر اس کے ساتھ سفر کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ روحانی تحفہ ہے، یہ آسمانی تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو میری روح کو مضبوط کرتا ہے، اور اس روح کی مضبوطی سے میرا جسم میں بھی جان آ جاتی ہے، اور پھر میری ساری طاقتیں جسم کی جو ہیں وہ اس روح کے ماتحت ہو جاتی ہیں۔ اور اس طریقے سے روزہ جو ہے وہ انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں پر انسان ہو سکتا ہے اپنی اور دوسری بہت سی عبادتوں سے نہ پہنچ سکے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ قرآن مجید میں صرف چند آیتیں ہیں روزے کے تعلق سے، لیکن اللہ نے ایک جگہ یہ بتایا ہے مسلمان کی تعریف کہ والصائمین والصائمات، مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ روزے داری میں وقت گزارتا ہے، اور مومن کی عورتوں کی خوبی ہے کہ وہ روزہ دار ہوتی ہیں۔ تو روزہ کی ایک صفت اگر انسان کی بن جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب انسان حدیث شریف کے مطابق جب برائیوں سے رک گیا اور اچھائی طرف بڑھ بڑھا تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن روزے کی صفت کے ساتھ وہ اس وقت بھی تازہ اور پابند عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے روزہ دار بنائے کہ ہم روزے کے تقاضے بھی پورے کریں، روزے کے ذریعے سے اپنی روح کو تازہ تقویت دیں، اور اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔